بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اہل علاقہ کا شوق، اہل دل کا سوز، موتیوں جیسی آواز، آواز بلبل، سرمایہ اہل حدیث، تشریف لاتے ہیں جناب قاری بنیامین عابد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ عظیم قاری المقری جناب قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ قاری صاحب کو دوران انٹرویو اس سوال ہویا، قاری صاحب بھی دسو تسی پوری دنیا دے اندر قرآن کریم دی تلاوت واسطے فیمس ہو اور جاندے ہو، کوئی قرآن کریم دی تاثیر دا موجزہ جڑا تسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے؟ قاری صاحب فرمایا موجزات تے بڑے نے لیکن ایک میں ذکر کرنا۔ فرماندے نے مینوں مصر دے صدر جمال عبد الناصر دا پیغام آیا جو اس وقت صدر سے مصر دا، کہ تیاری کر لو تسی اگلے منتھ میرے نال روس دے دورے تے جان۔ قاری صاحب فرماندے نے میں حیران ہویا، کسی مسلم ملک میں جانا ہوئے تو بات سمجھ آندی ہے، مسلمانہ دا ملک ہی نہیں۔ بہرحال سوال میرے ذہن اندر ہی سی کہ وقت آ گیا، اسی روس لئی روانہ ہوئے اور رستے دے اندر میں یہ سوال صدر مصر نو کیتا۔ جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ جڑا پچھلا دورہ میں روس دا کر کے ہاں، سرکاری اجلاس تو بعد ایک الگ نشست رکھی روس دے چند وزراء نے۔ کھانے تو بعد میں نے نہ اپنے مذہب دی دعوت دیتی کہ تسی اسلام چھڑ دیو اور ساڑھے مذہب اندر آ جاؤ، اسی تو انہوں بہت مال بھی دیاں گے، پیسہ بھی دیاں گے، تو اڈے ملک نال بھی بہت زیادہ تعاون کران گے، نال کچھ اپنے مذہب دی خصوصیات بھی انہوں ذکر کی تھی۔ میں انہوں نے کہا کہ میں جدو دوبارہ روس دے دورے تے آواں گا تے تواڈیاں انہاں ساریاں گلاں دا جواب لے کے آواں گا۔ قاری صاحب میں تانوں بطور جواب لے کے جا رہا۔ قاری صاحب فرماندے نے اسی روس پہنچے، سرکاری اجلاس جڑا ختم ہویا، الگ تو وزراء دے ہاں دوبارہ نشست لگی۔ انہاں آکھیا جی تسی آکھیا سی جواب لے کے آواں گا تو لے کے آئے ہو؟ تو جمال عبد الناصر نے میرے والے اشارہ کر دیتا جی ہاں جی آج جواب لے کے۔ قاری صاحب فرماندے نے کہ میں اس مقام تے قرآن کریم دی تلاوت کی تھی سورہ مریم دی۔ فرماندے نے میں تلاوت شروع کی تھی، آہستہ آہستہ مجلس سناٹا چھا گیا اور آہستہ آہستہ وہ جنے گورے سن رون لگ پے،
زارو قطار ندیاں اکھاں چوں آنسو نکل لگ پے جتنی دیر تک میں تلاوت کردہ رہا روندے میں تلاوت مکمل کی تھی جمال عبد الناصر انہوں نے پوچھن لگا کیوں روندے پے ہو سمجھ بھی ہوندی جے کہ کوئی نہ انہاں آکھیا بھی سمجھ تے سانوں کوئی نہیں ہوندی انہاں بھی تانوں سمجھ نہیں ہوندی تے پھر روندے کیوں پے انہاں آکھیا بھی سمجھ اس واسطے نہیں آندی کہ ساڈی زبان نہیں لیکن روندے اس واسطے پیاں کہ سانوں سکون بڑا ہوندا پیا تو جمال عبد الناصر کہنے لگا کہ سوچ لو کہ ہجے تانوں سمجھ نہیں ہوندی تے تانوں اتنا سکون آ رہا ہے جے جدوں تانوں ایدی سمجھ آ جائے گی ادوں کتنا سکون آئے گا ات بدبختی ساڈی کتنا بڑا خزانہ اللہ نے ساڈے مقدر چ لکھیا ہے لیکن پیال ماریاں حالانکہ پوری انسانیت دی سب تو بڑی ترقی دا راز یہی کتاب ہے دنیا تے اور کچھ نہیں جنہاں نو اسی ترقی یافتہ مننے ہیں نا ساڈے نوجوان پینٹاں بشٹاں پا کے ہر کسی دا شوق بھی میں ٹرمپ ہی بن جاواں انہوں نے بھی پوچھو جا کے تو انہوں نے بھی سب کچھ ہی دے چوئی لگے ہیں لیکن اسی اس گل نو سمجھن لی تیار نہیں اسی جدو تقریراں کرنے ہیں تو کہنے ہیں قرآن 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 تو اے ٹک ٹاک یہ منڈے کہنے ہیں مولوی پاگل نے قرآن کی نماز کی رکھے خوش بھی نہیں ہے اچھا تو تسی آج تک کیڑا کشمیر ٹک ٹاک نہ فتح کر لیا تسی فیس بک چلا کے دسو خبی کنے کے فتح دے چنڈے گاڑ دیتے ہیں دنیا تے جدو بھی انقلاب آیا نا اسی کتاب لڑایا تے ہون بھی جدو ہونا ہے نا اسی کتاب نہ ہونا ہے اے نہیں پتا بھی اسی ہونا ہے کہ نہیں ہونا لیکن اس گل دیاں قسماں بھی چکن نو تیار ہاں سی سب تو بڑا مسئلہ اس قوم دا کی ساڑھے مسئلے نے تین آج جڑا حکمران ہوندہ ہے نا اینا تینہ مسئلے دی ڈگڈگی بجا کے سانو نار لڑا لیندہ کیڑے روٹی کپڑا تے مکان یہی ہے نا بولو روٹی کپڑا مکان میں دوں گا پہلا چور تھا میں ٹھیک ہوں آجو میرے مگر ایسے کہنا جی بسم اللہ سانو تے عادت پئی ہوئی صابن دی چکی طرح تلکن دی اسی مگر ہو جانے اگلا پھر جناب نا پھر جدوں آ جاندہ برسر اقتدار پھر 5 سال پہ لتر ٹھوک دا سن تے اسی پھر اگلے ٹنڈور دے وچ پھر صابن دی چکی طرح تلکن لئی تیار بیٹھے ہن بھی تیار آنے اگلا آوے صحیح اسی تیار ہیں لتر کھان یاد رکھو اے لتر وجدے ہی رہنے نے ادوں تک سانو جدو تک اسی اے نہیں سمجھنا کہ روٹی کپڑا مکان کسے بندے دے واسدہ روک ہی نہیں ہے اے بچارے کل دے حکمرانے نہ کی طاقت ہے کہ ساڑھا روٹی کپڑا مکان پورا ہو انہاں دے واسدی گل ہی نہیں ہے آپ حکمرانہ نے برا کہنے انہاں دے واسدی گل نہیں پاجی یہ روٹی کپڑا مکان یہ کسی بندے دے واسطی گل ہی نہیں تے جن دے واسطی گل ہے نا انہیں ایس کتاب دی پہلی آیت چی روڑا حل کرتا ہے پہلی آیت روٹی کپڑا مکان تینے مسئلے پہلی آیت حل ہے پر گل تاں جے بندہ تھوڑا جا سمجھے
ہن تھوڑی دیر لانے ہیں کچھ دیر اس گل نو سمجھتے جو سمجھ آ جاوے تو روٹی کپڑے مکان دا مسئلہ حل ہو رہا ہے کیویں کیتا ہے کی آکھیا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں صلاح دیاں جو رب ہے پوری کائنات دا رب مانا پالنے والا جڑا پالن والا ہوندا ہے روٹی او دے ذمے ہوندی ہے جڑا پالن والا ہوندا ہے کپڑا او دے ذمے ہوندا ہے جڑا پالن والا ہوندا ہے مکان او دے ذمے ہوندا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میری ذمہ داری ہے میں ہاں کھلان والا کسی حکومت دے بندے دے بس دی گل نہیں کیوں اپنا عقیدہ خراب کیتی پھر دے ہو عقیدہ ٹھیک کرو اپنا قبلہ درست کرو اپنے چہرے موڑو رب وال حکمران کدی بھی اج تک کسے دا روٹی کپڑا مکان پورا نہ کر سکے نہ کر سکتے نہ کرنا ہے جنہیں کرنا ہے انہیں ذمہ چکے ہے تو اعلان کر کے آکھیا کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا ستے زمین تے رینگنے والے چلن والے درندے پرندے چرندے حیوان انسان ہر جناب جامدار دی روٹی دا ذمہ میرا ہے میں کھلاواں گا میں یہاں مالک تواڈے روٹی کپڑے مقام دا اللہ تسی کھلاؤ گے فرمایا ہاں اللہ جی چھیتی چھیتی دسو تواڈا دفتر کتھے وے تواڈا ڈیرا کتھے وے اے راشن کتھے بانڈ دے ہو تاکہ صبح صبح لینا لا کے کھلو جائیے سانو لینا لان دی عادت پئی ہوئی ہے نا سستا کیوں ہوئے لین چ لگ جاؤ تے جناب آٹا ملنا توڑا لین چ لگ جاؤ بل تارنا لین چ لگ جاؤ اللہ سانو عادت پئیے لینا چ لگن دی کچھ لینا ہوئے تاں لین چ لگو کچھ دینا ہوئے تاں لین چ لگو مولا کریمہ اینا بندیاں نو بھی دساں مینوں بھی پتہ لگ جائے اس ڈیرے دا اس دفتر دا تاکہ صبح صبح جا کے اسی ٹائم نہ لین لائیے تے روٹی کپڑا مکان لے کے گھر نو آئیے فرمایا گل سن وائدہ تے خطیباں لینا والے ہور نے انتظار والے ہور نے کتاراں والے ہور نے چرکان والے ہور نے نکے نکے پیکج منن والے ہور نے اللہ جی گل کی فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا جاؤ جاؤ کرام دے وچ جا کے سو جاؤ کھلانا بھی میری ذمہ داری ہے تواڈے گھر دے وچ پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے کھواواں گے بھی تے پہنچاواں گے بھی جس آگی نا ذمہ داری چکن دی ایک آدھی ذمہ داری اتھے لین چ لگو اتھے لین چ لگو جڑا آپ پکھا ہوئے ہونا کی کھوانا لطف آیا نا ذمہ داری چکا جا آرام کرو ہم کھلا بھی دیں گے ہم پہنچا بھی دیں گے اللہ اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کو لو کیوں منگنا ہے رب العالمین زندہ باد رب العالمین زندہ باد مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا
حضرت مولانا بن عامر صاحب ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کو کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیروں کو کیوں منگنا ہے او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے جویں بندیا تیرا سر ایک ہے یہ میرا رحمان دا در ایک ہے اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے یہ میرا رحمان دا در ایک ہے یہ میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیروں کو کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کو کیوں منگنا ہے میری گر تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اوہ کھلانا بھی ساڑی ذمہ داری تے پہنچانا بھی میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی فرماندے نے ایک بندے نے قرآن پاک دی آیت پڑھی وما من دابۃ فی الارض الا کھلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری وہ سوچن لگا بھی یہ کیویں ہو سکتا ہے اللہ فرماندے نے کھوانا بھی میں تے پہنچانا بھی میں پہنچانا نہیں گل نہیں سمجھ آ دی تجربہ کر لی انہیں ہمیں تجربہ کر لی انہیں تجربہ نہیں کیتا بھی انہیں جناب پنڈ چھڑیا شہر چھڑیا کلونی چھڑی سارا کچھ چھڑ چھڑ کے نہ تے جنگل بھی بام تے غار چ لک کے کلا بہ گیا اس نظریے نال کہ ایتھے میں کلا تے اوتے اللہ میں ویکھنا اللہ میں روٹی کیویں کھواندا ہے اللہ پاک جو فرماندے نے جتھے بندہ ہوئے مچا وہ ہن لوگ کے بیٹھا ہے بھی کو میں نے ویکھے نہ تے میں ویکھنا میں نے بھوک لگی روٹی کیویں لب دی انہیں کی دیکھا کہ باہر نہ پرانا دور ایک قافلہ آیا کوئی لوگ اونٹاں تے سوار گھوڑیاں تے سوار کو کیویں کیویں ایک جگہ تے آ کے قافلہ رکیا او دے بالکل غار دے سامنے نظر آوے وہ لوگ کے بیٹھا ہے انہوں تے پڑاؤ ڈالیا مسافر لوگ سن کو کچھ کر لگ پیا کچھ کر لگ پیا کو ریسٹ کر لگ پیا کچھ تھکے سن بیچارے کھانا بھوک لگی سی وہ کھانا بنا لگ وہ ہجے کھانا تیاریاں چیسی کہ دوروں گھوڑے انہاں دے پیراں تو دھول اڑدی نظر آئی قافلے دا امیر کہنے لگا بھی جلدی نکلو اے ڈاکو نے جڑا اپنے قافلے دا مغرہ کر دے پیچھے آ رہے نے لٹن دے ارادے نال اس تو پہلا کہ اپنے کوڑ پہنچنا اپنے اتھوں نکلنا چاہیے انہاں اتھوں کوچ کیتا نکلے جڑا سامان چکیا گیا جڑا رہ گیا اوہی کچھ کھانا جڑا لے کے جا سکے لے گئے باقی اتھی پیارے انہوں تازہ کھانا پکیا وہ تھوڑی دیر بعد ڈاکو آ گئے انہاں کیا بھی آ تازہ کھانا ہے تازہ بالکل برتن گرم نے کھانا گرم ہے تے اور جناب خوشبو آ رہی ہیں کھانے دیاں تے بندہ کوئی نہیں یہ دو ہی معنی نے ایک معنی تے وہ بھی کھانا بنان والا بندہ ایتھے کیتے جو کھانا جو گرم ہے لہذا بندہ ایتھے ہی نمبر دو گرم گانا کھانا چھڑ کے کسی سیڈ تے ہون دا معنی ہی نکل دا ہے کہ کھانے چ زہر پائیے او دا ارادہ بھی میں لک جاؤں گا کھانا میں زہر پار دینا یہ ڈاکو آن کے کھان کے تے مر جان گے یہ بندہ بڑا سیاسی ہے بندہ لب بندہ کتھے وہ ہن قافلے والے تے ٹر گئے سن تے بندہ چودھری ہوئی سی جڑا اوتھے لک کے بیٹھا سی انہاں جناب کوشش کیتی ادھر ادھر وہ لب دے لب کے غار چ بیٹھا نے کڈ لیا باہر ادھر چودھری وڈا کھانا پکا کے وچ زہر پا کے لک کے بیٹھے بھی اسی مران گے تو ساڑی موت دا تو تماشا ہوئے گا انہاں سارا کٹھا کر کے دے اگے رکھ دیتا
انہوں کہنے کھا، وہ کھاوے بیچارہ، کھا کھا کے بس پھر کٹن پھر کھا، وہ کدی روے کدی ہسے، وہ کہنو تینوں ہویا کہ ہونا کچھ نہ پوچھو کی ہویا۔ آج میں نے لگ پتا گیا بھی اللہ کی میں کھوانا ہے، آج میں نے یقین ہو گیا ہے، کھلانا بھی ہو دی ذمہ داری ہے تے پہنچانا بھی ہو دی ذمہ داری ہے۔ پہلی جو مسئلہ حل ہے، پہلی آیت فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کائنات دے لوگو تمام تعریفاں صلاح دیاں جڑا رب ہے یعنی پالنے والا پوری کائنات دا۔ اوہ بازار وچ تے جناب بساں دے وچ بندہ پھکی ویچدا کہندا 15 روپیاں دی پوڑی او دے مگر لگ کے 15 روپیے بھی تے لا چھڑ دیو، کدی اپنے مالک دے مگر لگ کے قرآن سینے تے لا کے ویکھو 5 سال لتر کھان لئی حکمرانہ دے مگر بھی تے لگ جام دے ہو، کدی اللہ دے قرآن دی پہلی آیت تے یقین تے کرو نہ ہو کی کہندے نے ادماؤ تے صحیح بطور ادمیش ایک وری قرآن پاک نو سینے دن اللہ، قرآن پاک نو محبت کر، قرآن پاک نو اپنا مشل راہ بناؤ، قرآن پاک نل پیار کر۔ اے جنہ لوگاں قرآن پاک نل دل آیا طالب علم مدرسے دے اسی مولویاں مدرسیاں جب پڑھے آؤں، اے بیٹھے نے مدرسیاں جب پڑھنے والے، اے طالب علم بیٹھے نے مدرسیاں جب پڑھنے والے، میں بڑے بڑے لکھاں پتیاں نو پوچھیا روز بکرا کھان دے ہو، کہیں دے نہیں مہنگا بڑا ہے تے بڑا اکھا لب دے تے کتے جناب تیجے چوتھے دن کھانے آؤں یا باروں لب دے تے جدادوں ڈالنے آؤں، روزانہ کتے کھادا جاندہ ہے۔ اور بڑے بڑے لکھ پتیوں تسی بکرا روزانہ نہیں کھان دے، اسی ایک دن وچ 2 وری کھانے آؤں۔ تسی کہو کہ جو تسی بڑے مولوی جی تاڑے لی لوکی پکا دے رہے ہیں، مدرسے دے بچے بیٹھے نے یہ بھی کھان دے اللہ جب کھا دینے کے نہیں کھا دے ہو 10 بالو، بلکہ پھر لسٹ بان دی ہے بھی بکرا یار بہتا بچے کھا کھا کتے کو اور نہ مسئلہ بان جائے انہا گوشت ہے اللہ دے فضل۔ اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا قدر آپ تھی، میں تنہوں جڑ کے طریقے نال سمجھا ہے جب میں قرآنی دلائل احادیث کے دلائل تو میں آپ کو بعد میں پیش کروں یا نہ کروں، یہ میں آپ کو ایک سمجھنے لوجیکلی انداز سے بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ قرآن اوہ اللہ دی قسمیں قرآن نڑا حافظ ہوئے صحیح چاجدہ جڑے اللہ حافظ نہ ہوئے، کئی آپ تاڑے دیں جو خیال ہوئے گا بھی وہ فلانا بھی حافظ سی تھی وہ روڑدہ پھردہ وہ پھر حافظ نہیں بنیا، جڑا صحیح معنی دنال قرآن کریم دا حافظ کاری عالم بن جائے اللہ دی قسمیں پکھا ماری نہیں سکتا، جاؤ میں لے کے دینو تیار ہوں۔ اور روڑے تے تینی نے نا آپ جے کے تو پھر دے جے صبح لگ دے جے شام تائیں 3 ڈیوٹیاں کر دے جے کدی اس بینک جے کدی اٹھے فیکٹری کامت تینی نے روٹی کپڑا مکان اینا تینہ تو علاوہ کو اور گل ہے تے دسو تے تینے مسئلے حال نے جے تانو قرآن دی آیت تے یقین نہیں ہوندہ تے جڑے اسی قرآن دے نال جڑے بیٹھے ہیں ساڑھے آنی بھی ایک کے سبق سے کھلو۔ فرمایا الحمدللہ میں تینا اللہ جاندہ کدی کدی بہتا ہی کھول جانا بہتا ہی کھول جانا وہ تاڑے ساڑھے دے پانڈے بھی نہیں رال دے اللہ جانا تاڑے ساڑھے برتن بھی نہیں رال دے آپ تسی روٹی پیچھے بندے مرے کنہ چارے کھاپ دے جی کنی مہنگائی تے یہ وہ آج دے دور چوئے تاڑے ساڑھے پانڈے رال جانتے پھر آکر تاڑے برتن میں لو تاڑی کولی کڈی کندی ایڈی کولی چھٹاکی پٹاکی سالن پہندا ساڑی مدرسے کولی چیک کرو ایتھے کولی اللہ دے فضل گلاس ہی تو کہتے تاڑا پیانا نکا چرکی مرکی جا گلاس 1.5 گلاس ایٹھے رکھ اوہ اجے بھی یقین نہیں ہوندہ تو چیک کر لو تاڑے سارے نو ساڑے ٹھڑ بھی بڑھے رہا جو جی حل کر رہی ہائے ہائے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ
قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا جس دے نازل پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا اُنا لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں اللہ کو اکبر اللہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں صلاح دیاں جو رب ہے یعنی پالنے والا پوری کائنات دا اللہ 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 حضرات محترم اے سال 5 سالہ بعد ہوندے نے الیکشن تے بریانی دا ڈبہ تانوں تاں لب دے پہلے کہندے نے ووٹ دینا پینا ہے کوکو کولے دی بوتل تاں لب دیئے اگلے پہلے وعدہ لیندے نے ووٹ دینا پینا ہے اللہ 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 شاپر لب دینے کی جدہ روپیہ 2000 روپیہ اگلے کہندے نے ووٹ جناب تانو دینا پینا ہے اور کتھے روٹی فری لب دیئے کتے بھی کوئی لب دی میرے جہلا تے جام دے ہو تے کھا کھو کے بار بندہ گلیاں بایا ہمدہ جو کھادا لیاؤ کڈو روپیہ میں ایک دن صاحب لائے سب تو مہنگی روٹی بندے نو ولیمے دی پیندی ہے سب تو مہنگی روٹی بندے نو ولیمے دی پیندی ہے ناؤ کھاندہ بندہ تھوڑا ہے پیسے بہتے دینے پیندے نے اور رب دے گھر آئے جے رج کے چوڑ کھا کے جانے جے دے پیسے بھی کوئی نہیں لینے نہیں تانوں گل کیویں سمجھ آئے گی فرمایا اللہ ہم یہ واحد جگہ ہے پورے پاکستان میں جہاں آپ آتے ہیں بیٹھتے ہیں دین سنتے ہیں جاتے ہیں آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے پانی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ادب و احترام کے ساتھ کھایا جاتا ہے گاندھی وری شاپراج بھی پا کے لائے جاتے ہیں آج شاپر آتے جی کہ کوئی نہ بات ٹھیک ہے دب کے رکھے آج فرمایا میں تو اندازہ میں قرآن حدیث جی میں تانو ساتھ جھٹکے طریقے نہ سمجھا رہے ہیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں صلاح دیاں تمام تعریفاں صلاح دیاں جو رب ہے پوری کائنات دا یعنی پالنے والا اللہ کو اکبر اللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا شمعون عبد بلوچ رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں جدوں مدرسیوں گھر جانا تے میں گھر جا کے اپنی اماں نو کہنا امی جی میں نو خرچہ دیو نا میں مدرسے جانا ہے تے میری ماں نے میری بازو تو پکڑنا تے میں نو آٹے والی ٹنکی دے کول لے جانا وہ ابا جناب ٹکن چکنا تے چوکے کہنا پتر ساڑھے گھر تے کھانو آٹا کوئی نہیں تینوں کتھوں دے یہ خرچہ فرما دینے پھر میں قرآن پڑھیا ترجمہ پڑھیا تفسیر نو پڑھیا احادیث نو پڑھیا پھر اپنی زندگی قرآن نال جوڑ لئی فرما دینے اللہ پاک نے میں نو کپڑیاں دے سوٹ اتنے زیادہ دے دیتے نے آج میں کپڑیاں دا جوڑا پا لینا ماں کئی مہینے دوبارہ اس جوڑے دیواری نہیں آدھی اللہ نے میں نو کپڑیاں دے جوڑے اتنے عطا کر دیتے نے روٹی کپڑا تے مکان قرآن دے سنگ ڈال جاؤ اللہ دنی مسئلے حل کر دے گا الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ ایک قرآن
نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ ہاتھ سدھی راہ وخاوے وجڑا بھی اینو سینے لاوے او تائیں چڑھدا جاوے اے قرآن تو چنگی کتاب کوئی نہیں جیو تانو میں کیویں سمجھاواں ادھر لوٹ آؤ قرآن والا آ جاؤ اور نوجوانوں یہ کالج کے پڑھے ہوئے یہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے آتا ساڈا مقابلہ ہے میں آپ کی یونیورسٹیوں کے خلاف نہیں ہوں کالجز کے خلاف نہیں ہوں یہ تعلیم بھی فرض ہے ضروری ہے حاصل کرنا ضروری ہے لیکن میں قطعی طور پر گوارا نہیں کرتا کہ تم یونیورسٹی سے نکلو اور اپنے بالوں کا سٹائل الگ کر کے نکلو پینٹ شرٹ پہن کر نکلو اور کسی حافظ قرآن کو مذاق اڑاتے ہوئے کہو یہ تو ان پڑھ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے چالا پڑھا تیرے نالوں ساڈے کول جو ہے چنگا ہے تو کیمسٹری وکھری پڑھیے بیالوجی وکھری پڑھیے میتھ وکھری پڑھیے اور تیریاں کتاباں وکھریاں ساڈے کول کوئی کتاب ہے جنہیں قرآن پڑھیا انہیں میتھ پڑھ لیا جنہیں قرآن پڑھیا انہیں ریاضی پڑھ لی جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں بیالوجی پڑھ لی جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں جغرافیہ پڑھ لیا جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں آثار قدیمہ پڑھ لے جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں سب کچھ پڑھ لیا اللہ کی قسم ہے اور تیری ساری کتابیں مل کر اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی شاہ قرآن عظمت قرآن خطیب پاکستان قاری بلیہ بلیہ صاحب مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ انہاں کو ایک پینٹو شلٹو آیا انہیں ہم مولوی ہے کہ سوال کر کے نا بچے انگلش بولن لگا پہ میں مولوی نو کنفیوز کرانگا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ چپ کر کے سن دے رہتے جب جواب دین لگے نا تو وہ بھی ویچر بھی بولن لگا پہ وہ کہندا جی یہ کی کہہ رہے ہو یہ کی کر رہے ہو وہ کہندا یہ تسی بھی تھوڑی دیر پہلے کی کر رہے سو تیرے پاس انگریزوں کی زبان ہے تو انگلش بول بول کے ای بی سی کتھے گئی سی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تعلیم نہیں ہے یہ حاصل کرنا فرض ہے لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی مذاق اڑاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا تو ہم کامیاب ہیں یہ مدرسے کو پڑھ لے کی ہو جائے گا اور جے تینوں پائیے سے گلتے فخر ہے تیرے کول انگریزاں آڑی ہے ساڑھے کول جنت آڑی ہے ایک بیڑا ہونا ہے اتھے تیری نہیں چلنی ہے ساڑھی چلنی ہے انشاءاللہ وہ تھے قبر جو پوچھن گے مر ربو کا من نبیو کا ما دینو کا تو کہ یہ بھی سی وہ تھے جو ہونا پلا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ تعلیم کا حصہ ہے بلکہ یہ اچھا قدم ہے حکومت کا اور اس سے بھی اچھے ہونے چاہیے قرآن کریم کے ترجمے کو لازم قرار دیا گیا ہے ہر مدرسے میں ہونا چاہیے کہ سکول بڑھ کے میرے خیال کو مدرسہ ایسا ہی نہیں جتھے بچہ نو سکول نہیں پڑھا دے ہر مدرسے جو اہتمام کیتا جاندہ ہے باقاعدہ بچہ نو سکول پڑھایا جانا لیکن یارے بھی کوئی گل ہے کہ جناب ایک مطلب دوسری تعلیم حاصل کرنے والا وہ حافظ قرآن نو مذاق اڑائے مولویوں نو مذاق اڑائے ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کیا اور آتے نے دسی یہ کی ساڑھے کو اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں صلاح دیاں جڑا رب ہے یعنی پالنے والا پوری کائنات داؤ حضرات تیزی وقاراؤ نکا جا تجزیہ کریے سن 47 تو لگ کے آج دے دن تک داؤ میں بخا سکنا وام
ایف اے پاس سٹوڈنٹ، بی اے پاس سٹوڈنٹ اور جناب میٹرک پاس سٹوڈنٹ، کئیاں دیاں سیویاں نو سیوی لگ جاندی ہے لیکن نوکریاں نہیں لب دیاں، احتجاج کر دے نظر آمدے نے، احتجاج کر دے نظر آمدے نے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، نوکریاں نہیں مل رہی، احتجاج ریکارڈ ہوئے نے باقاعدہ، جاؤ کھلی چھٹی ہے سن 47 تو لگ کے آج تک وہی بندہ ثابت کر کے بخاوے حافظ قرآن کدی احتجاج کیتا ہوئے، کاری قرآن کدی احتجاج کیتا ہوئے، عالم دین کدی احتجاج کیتا ہوئے، سانو نوکری نہیں لب دی، ساڑے روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ حل نہیں ہوندا، سانو کھان نو کچھ نہیں لبدا، اللہ دے فضل نال اج تک احتجاج نہ کیتا ہے نہ قیامت تک کرنا ہے، لیکن اللہ دی ذات دا شکر اڈائے جنی برکت اللہ نے قرآن دی تعلیم چ رکھی ہے انہی کتے بھی نہیں رکھی۔ آپ کے معاشرے میں سب سے کم تنخواہ علماء کی ہے، مدارس کے سکول مدارس کے اندر پڑھانے والے اور جناب پنڈا وچ بہن والے مولویاں تے ماما تے خطیباں دیئے، لیکن اللہ دے فضل نال پھر بھی تانوں انہاں دیاں گلاں چمکدیاں نظر آن کدی انہاں دے متھے تے وٹ نہیں پئی۔ اگلے دن فیس بک تے ایک مولوی صاحب نے دعا کیتی، کہندا میری 12,000 روپیہ تنخواہ ہے، یا اللہ مسجد دے صدر دی تے خزانچی دی تے سارے دی تنخواہ میرے جنی ہو جائے، تے اللہ جاندا سارے نو سپ سونگ گیا، کسی آمین نہیں آ اے برکت نہیں تے ہور کی ہے۔ 20,000 روپیہ لینا 15 لینا کدی متھے تے وٹ ہی نہیں، جدوں ویکھو قاری صاحب ہسدے ہی نظر آن گے، جدوں ویکھو مسکرا دے ہی نظر آنے، کوئی فکر ہی نہیں، تانوں سہ فکر اتھے جانا اتھے بال چھڑنے نے، اتھوں بیگم نو لے کے آنا ہے او سکولوں، اتھے سانو فکر ہی کوئی نہیں، نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو روٹی کھا لو بس، کوئی اور فکر ہے؟ ہاں میں فکراں دے وچ لگے پھر دے، اے آؤ ادھر آؤ تہاڈیاں فکراں مکائیے، ادھر آؤ کادیاں فکرہ نے کادا کما دے پہ جائے، آج مار گیا تسی پیچھے 50 کروڑ روپیہ تاڑی اولاد نے گلشر لے اڈانے نے تانوں کچھ بھی نہیں لبنا، ادھر آؤ سکون ادھر جے ادھر جے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اس اللہ دیاں جڑا رب پوری کائنات دا، آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، آمن لے قرآن دا کہنا اج تو جنت وچ گھر لینا، او چھاڑی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، دینو ہورا بھی دین سلامی پال سنت والا گینا، آمن لے قرآن دا کہنا اج تو جنت وچ گھر لینا، اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ، آ قرآن والا جا قرآن والا جاؤ، نوجوانوں ہاتھ بن کے گزارش کر لگا ماں، ایک گل پلے بن لیا دے، خرے زندہ رہنے کہ نہیں رہنا، تاڑے جو کسے نے دن ویکھنا کہ نہیں ویکھنا، لیکن یقین ہے یہ بھی یقین ہے کہ شاید اللہ زانو بھی دن دکھا دے وے، اللہ دے فضل و کرم نال اس زمین تے جدو بھی غلبان ہے قرآن دی وجہ توان ہے، جدو بھی غلبان ہے قرآن دی وجہ توان ہے۔ آ میں تنے ایک وقت بخاماں ایک گل مقامہ، ایک وقت تو گزرے آئے جدو ساڑھے کڑ کچھ بھی نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی، یہ ادو دی گل لے جدو میرے نبی دے یار 24 گھنٹیاں دے اندر ایک کھجور چوس کر کے دی گٹھلی گزارا کریا کر دے سن، یہ ادو دی گل لے جدو میرے نبی پاک دے پیٹ تے دو دو پتھر بننے ہوئے دے سن، یہ ادو دی گل لے جدو میرے نبی دے دیوانے اپنی کمر سدھی رکھن واسطے اپنے پیٹ تے پتھر بنیا کر دے سن، اے ادوں دی گل ہے جدوں پیراں چ پان نوں جتیاں نہیں سن ہوندیاں تے ٹاکیاں بڑیا کر دے سن، پیراں تے بٹن نہیں سن ہوندے تے کنڈے لائے کر دے سن، نہ جگہ تے دنیا تو ٹر جاندے تے کفن دے کپڑے پورے نہ ہوندے، چیرا کج دے تے پیر ننگے، پیر کج دے تے چیرا ننگا ہو جاندا، دو مہینے میرے نبی دے چولہے دے کر دے چولہے جب اگ نہ بڑھ دے، لیکن
کچھ نہیں سی ادو ساڈے کول کچھ نہیں سی ساڈے کول نہ تلواراں نہ زیراں نہ توپاں کچھ نہیں صرف اللہ دا قرآن ایک قرآن ساڈے کول موجود سی اس قرآن دی وجہ تو سی 24 لاکھ مربع میل دے حکمران کہلوائے اس قرآن دی وجہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور اندر 64 لاکھ مربع میل دے حکمران کہلوائے اس قرآن دی وجہ تو کیسر و کسرا ساڈے کولوں کم دے رہے اس قرآن دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں سپر طاقتاں نہ لے کر کے ڈر دیاں رہیاں اس قرآن دی وجہ تو کفر دیوانہ دے اندر زلزلے برپا کیتے اسی اس قرآن اٹھام کے اے ملتان تک اسلام دے جھنڈے لہرائے اسی اس جناب قرآن اٹھام کے سپین اندر 800 سال تک حکومت کیتی اسی اس قرآن سینے نہ لا کے دنیا تے غلبہ پایا سی دنیا تے نہ روشن ہویا ساڈا کہ دے نال صرف قرآن نال جے کچھ ہے کیتے دسنا صدیق دنیا تو گئے نے کفن پرانا پا کے گئے نے فاروق اعظم گئے نے خزانہ ویلا چھڑ کے گئے نے میرے نبی دنیا تو گئے نے ادار کملی والے دے سر تے اللہ کو اکبر اللہ کچھ نہیں سی ساڈے کول قرآن سی اسی دنیا تے غالب آئے آج ساڈے کول کی گئے جاؤ عرب دے شہزادے جا کے چیک کرو نا انہاں دے باتھروم وچ لگیاں ٹوٹیاں بھی سونے دیاں نے جنہ بیسنا تے نک سنک دینے وہ بیسن بھی سونے دینے جنہ ٹپاں وچ نہا دینے وہ ٹپ بھی سونے دینے پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی ایک شہزادے نے اپنی کار پر حویر جواہرات چڑھوائے اور اس سے کچھ دن پہلے کی رپورٹ ہے ایک بادشاہ نے اپنے محل میں جو سیڑھیاں بنائی ہیں ان سیڑھیوں کے اوپر اس نے کنکریٹ نہیں لگایا بلکہ کنکریٹ کی جگہ پہ ہیرے جواہرات کا استعمال کیا ایک شہزادے نے اپنا جہاز دی سونے دا بنایا ہے حضرات ذی وقار پیسہ بڑا ہے ساڈے کول مال بڑا ہے ساڈے کول سب تو زیادہ سونا کنہ دے کول مسلمانہ دے کول سب تو زیادہ تیل کنہ دے ملک اندر مسلمانہ دے ملک دے اندر پیسہ کنہ دے کول مسلمانہ دے کول سب تو چی کرنسی کڑے ملک دے مسلمانہ دا ملک ہے حضرات ذی وقار ہے تیرا ملک سونا سونا کہندے نے پاکستان غریب ہے سن 47 تو بندے جیبا پھر دے پینے مقدائی کوئی نہیں ایمیں کہندے ملک غریب ہے اس ملک اللہ پاک نے بڑیاں خوبیاں نوازے دیا نہ گلا کریا کر اپنے ملک دا نہ برا سوچیا کر اپنے ملک دا نہ جناب دل برداشتہ ہویا کر اپنے ملک وچوں کئیاں بندیاں نوں عادت لو جی پاکستان او ملک ہے جتھے جناب نماز پڑھن جائیے تے جُتی چکی جاندی ہے ایک جُتی چکن والا تینوں نظر آندا ہے اندر ہی نمازاں پڑھن والے تینوں چنگے نظر کیوں نہیں آندے لو جی پاکستان او ملک ہے جتھے کولر دے نال جناب گلاس بھی سنگڑی دنال بنیا ہوندہ ہے ایک کولر دنال بنیا تین گلاس سے نظر آندہ ہے وہ کولر پانی دا جنہیں اللہ دے رستے جندہ لگا ہے وہ پاکستانی جنہیں کی تینوں کیوں نہیں نظر آندی یہ وطن بڑا عظیم ہے یہ وطن اللہ کے خدا داد دے کر دے پاکستان ہے پوری دنیا دے اندر سب تو بہترین مینگو تیرے ملک دا پوری دنیا دے اندر سب تو بہترین اورنج تیرے ملک دا تیرے ملک دے اندر سونا تیرے ملک دے اندر بہترین آرمی تیرے ملک دی آپ دوزاں ساڑے کولنے توپاں ساڑے کولنے بامب بھی ساڑے کولنے ایٹم بامب بھی ساڑے کولنے لیکن لتر پہ بج دینے پوری دنیا دے اندر مسلمانانو وہ کھڑا ملک جتے لتر نہیں بج دے مسلمانانو کھڑی تھائیں جتے دلینے ہوندے پہ مسلمان وجائی کوئی کیڑی اللہ وہ معزز سے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر وہ معزز سے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے لوگوں تارک قرآن ہو کر خالق کائنات دا قرآن الحمدللہ رب العالمین
لوٹو لوٹو قرآن و لوٹو کوئی دنیا تے ترقی دا کوئی رستہ نہیں سوائے قرآن تو اے لیٹاں نے جگ دیاں نظر آندیاں نے کچھ دیر بعد بجھ جان والیاں نے ایک قرآن ہی ہے جو دائمی روشنی ہے ایتھوں دی بھی تے اوتھوں دی بھی آؤ قرآن دے قریب آؤ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھائی نے ایک انہاں دے بیٹے کو ذہنی طور تے تھوڑا کمزور نے دعا کرو والدہ بیمار ہے دعا کرو اللہ پاک انہاں نو صحت عطا فرمائے سوسی کاوش میاں محمد اشفاق صاحب والد محترم فوت ہو گئے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کرم در اسپتالاں در اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ اس مرکز نو مسجد نو خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو معلمان نو جتنے بھی مدرسین نے بانیان نو کھانا پکان والے احباب نو منتظمین نو آج دے میزبان نو اللہ سب نے برکت عطا فرما یا اللہ سب نے جزائے خیر عطا فرما جنہ بچیاں قرآن پاک نے حفظ کیتا ہے اللہ مستقبل دے اچھے عالم بنا اللہ والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جو اس ادارے نل پیار کر دینے تو انہوں نل پیار فرما اللہ جو انہوں آباد کر دینے تو انہوں دے کرانو آباد فرما اللہ جو دی رونق دا خیال کر دینے اللہ تو انہوں دے کران جو رونقہ فرما یا اللہ وطن عزیز و دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیزیاں سرحداں تے کھڑے ہون والے فوجی جوانہ دے قدماں مضبوط فرما یا اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گئی ہو یا اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین